جس کی پاس کتاب مقدس ہے وہ اپنی کتاب مقدس کو فضا میں بلند کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتاب مقدس کی کھولیں گے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم 11 بجے تک اپنی عبادت کو ختم کر سکیں. کلوزنگ کی طرف جائیں. آمین. آمین بول سکتے ہیں زور سے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 13ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. مقدس یوحنا کی انجیل 12واں باب 13ویں آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے اس گبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. آمین آمین. تشریف رکھیں. قرآن کو برکت دے. آپ سب کو ایک سوال کے ساتھ شروع ہوگا. کتنوں کو پتہ ہے کہ پام سنڈے کا آغاز کب ہوا؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے پام سنڈے کا آغاز کب ہوا؟ کلیسیا کرسچن بیٹھے ہو سارے؟ کتنے مسیح بیٹھے ہیں؟ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. سوال ہے کہ پام سنڈے چلو سوکھا کر دینا کھجوراں دا دوار کدا آغاز کدوں کیتا ہے؟ کدوں آغاز ہے؟ جدوں یسوع مسیح یروشلم آئے ان کا استقبال کرنا. ذرا بلند آواز نہ بھائی مسیح کا سنا. جب یسوع مسیح یروشلم آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے. کتنوں کو آواز آئی ہے؟ سارے بھائی ذرا سارے بولو. ہمارا والا بھائی نہیں بولے. جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو شاہانہ استقبال کیا گیا. یہ ہے پام سنڈے کا. آپ سے کوئی پوچھ لے کوئی بھی قوم کا بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کہ پام سنڈے کا آغاز آپ کیوں کرتے ہو؟ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ کس نے کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ تو آپ تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ انہوں کی بائبل بدل گئی اور پھر صحیح کہتے ہیں چھوڑے گئے سائی ہیں سڑی ہوئی سوار ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ جو خدا کا عظیم خادم ہے پالوس رسول وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے خدا کے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مارے گئے. ان کے پاس خدا کے بارے میں خدا کا علم نہیں ہے. خدا کو جانتے نہیں ہیں تو وہ کون ہے. اور اگر خدا کو جاننا ہے تو دنیا میں کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی. امیر خان جس کے ہم بڑے گیت گاتے ہیں آؤ دنیا کے لوگوں اونچی آواز کرو، وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا اور اس نے بڑے مذاہب کو دیکھا. کوئی سمندر میں یا پانی میں ایک ٹانگ کر کھڑا ہے، کوئی سارے ننگا ہو کے جنگلوں کے نکل گیا ہے اور کسی نے اپنے جسم پر راکھ لگا لیا، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ، لیکن اس کو تسکین نہیں ملی. ایک دن پہاڑ پہ بیٹھا ہوا اس نے جب اس کتاب مقدس کو پڑھ کر دیکھا تو اس کی زندگی بدل گئی. ہاللیلویا. کہنا کوئی گل نہیں کرنی، اینو پڑھنا بھی ہے. ہاللیلویا. اب پادریاں سانوں کہڑے نے نلائق بنا گئے. ہاللیلویا دے نعرے بجا کے آ گئے. ہاللیلویا دا کام چل جائے تو ہور کی چاہیے؟ کلام کو پڑھنا پڑے گا، کلام تے عمل کرنا پڑے گا. کلام نے یہی کہنا تسی 9 بجے آنا تے اسی عمل کرنے ہیں 10:30 بجے رہ کرنے ہیں. دبکے مار مار کے بڈھی نو سکھا دینے ہیں. ساری رات بھی بیچارے کپڑے اس طرح کر کے ساڑھے رکھ دی تے پھر انہوں دبکے مار مار کے. کتنے 9 بجے آئے تھے یہاں پر؟
میری بیوی رات کو بہت بری ان کی کنڈیشن تھی, میری بیٹی بھی بیمار تھی. میں ناروال گیا اور ناروال سے واپس آیا. میں 6:30 بجے چلا اور میں 9 بجنے سے, ابھی 9 بجے نہیں 10 منٹ پہلے میں چرچ کے اندر تھا. میں کپڑے بھی نہیں چینج کی تھے. ہائے چٹے سوٹ پا گیا ہے, کوئی چٹے سوٹ کا فائدہ نہیں ہونا. ابھی میں ایک بھیڑ کو کھولنے والا ہوں. ایک بھیڑ یسوع کے پاس آ رہی تھی, یسوع کے پیچھے آتی تھی, اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا. کیا نعرہ تھا ان کا؟ کیا نعرہ تھا بھائیو؟ ذرا زور سے بولے بھائی, بولے گا بہنیں نہیں بولے گی. کوئی اونچی جی بھائی کہے گا, اور اینٹی نہیں اونچی جی کہنے لگے کہو ذرا, ذرا مل کے سارے کہو ہاں ہوشنا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے سیو کرنا, سیویئر. جیسس کو کہہ رہے ہیں, یسوع کو کہہ رہے ہیں سیویئر. یسوع سے کہہ رہے ہیں ہمیں ریسکیو دے. ریسکیو والے بلاتے ہیں نا 11 12 بولو, تو یہاں پر یسوع مسیح کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں ریسکیو کر, ہمیں بچا. اس کا مطلب ہے ہوشنا کا مطلب ہے تو ہی نجات ہے, تو ہی بچانے والا ہے, تو ہی چھڑانے والا ہے. اور جب یہاں پر کلیسیا چرچ کے اندر یا پوری دنیا میں اب بھی جو نعرہ لگتا ہے ہوشنا یا ہوزینا, تو اس کا مطلب ہے ریسکیو دے ہمیں, ہمیں ریسکیو. ریسکیو 11 کی کب ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں سال ضرورت پڑتی ہے؟ جدو بھائی بیماری دی وقت نہیں, ایک دم بھی کسی سر پاڑ دے مدد باہر آ کے بھیجا نہیں مجھے نے, جلدی سے ہم فون کرتے ہیں 11 یہاں پر یسوع سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ریسکیو دے, ہمیں بچا, ہمیں محفوظ کر. محفوظ نہیں بلکہ وہ ایک بڑا ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں یسوع کی شان میں, کہتے ہیں سالویشن. ہمیں نجات دے. کس چیز سے؟ گناہوں سے نجات دے. کس چیز سے؟ بیماریوں سے نجات دے. کس چیز سے؟ لعنتوں سے آزاد کر. بیماریاں تنگ کرتی ہیں, بدروحیں تنگ کرتی ہیں, شوگر تنگ کرتی ہے, ہو سکتا مرض کے مارے ہوئے سارے وہاں پر موجود ہوں. یہ ایک خاص بھیڑ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو ہوزینا کر رہی ہے. پرانے عہد میں بھی ایک بھیڑ نظر آتی ہے. بڑے غور سے سنا, 3 بھیڑ کی میں ذکر کروں گا. ایک کا میں کہہ چکا ہوں اور دوسری بھیڑ کا میں ذکر کرنے لگا ہوں. دوسری بھیڑ موسیٰ کے دور کے اندر ہمیں ملتی ہے. کتاب مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور غور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خروج کی کتاب میں ذکر ملتا ہے 32ویں باب کے اندر. اس کا پہلی آیت سے 15ویں آیت تک ہم ورد کریں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی. یہ ایپ بند کر دو, ایپ انہوں نے بہت کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی آواز میں سمجھا. بہت شکریہ. خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور پہلی 15 آیات ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک بھیڑ کا ذکر ملتا ہے کہ مقدس موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا اور پہاڑ پر اسے بہت وقت لگ گیا, اور جب اس کو بہت وقت لگ گیا اور جب وہ وہاں پر ٹھہرا رہا, کیونکہ خدا اس کو آئین و احکام اور قوانین بتانے کو تھا, خدا اسے شریعت دینے کو تھا, خدا اسے حکم دینے کو تھا کہ بنی آدم سے کہنا, بنی اسرائیل سے کہنا, 12 قبیلوں سے کہنا کہ تم میرے حکموں کو ماننا تو تمہاری عمر دراز کی جائے گی. تم میرے حکموں کو اور اپنے گلے کا توق بنا لینا, تیرے نام کی صحت کے لیے یہ بہتری ہے. لکھا ہے کہ خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے, کہتا ہے جا موسیٰ نیچے دیکھ تیری قوم بگڑ گئی ہے. لیکن موسیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس چیز سے بگڑ گئی ہے. غور سے سنا, موسیٰ کو بالکل علم نہیں, بالکل اس کو معلوم نہیں ہے, کسی نے اس کو تاج یا چٹھی نہیں بھیجی کہ کیا کس وجہ سے وہ بگڑ گئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے بہت دیر لگا دی, اب ہمارے لیے ایک دیوتا بنایا جائے, اور ہارون پر چڑھائی کر دی. موسیٰ کے بھائی ہارون کو مارنے لگے, اور ہارون نے ان کے اس غصے اور قہر کو دیکھتے ہوئے ڈر کر ان سے کہا اپنے بچوں, اپنی بیٹیوں بیٹوں کے بالیوں کو اتارو, مندریاں لا دو اور یہاں پر میرے پاس لے آؤ. اور لکھا لے کر آئے, انہوں نے ایک بچڑا تیار کیا اور بچڑے سے یہ کہنے لگے. اگر ہم چوتھی آیت پڑھیں 32ویں باب کی چوتھی آیت لکھا ہے, اس نے ان کو
ایک بھیڑ کہنے لگی اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. پکار کر کہنے لگے اے اسرائیل فکر کر یہ بچڑا یہ سونے سے بنا ہوا بچڑا تجھے غلامی سے تو 450 سال غلامی میں رہا تو پسا رہا تجھے اذیت دی گئی تجھے بھوسا نہ ملا پھر بھی مارا گیا کہ اینٹیں اتنی ہی بنانی ہے یہ تیرا بادشاہ ہے جو تجھے نکال کر لے کر آیا ہے. جب لکھا ہے کہ موسیٰ نیچے آیا اور موسیٰ کا شاگرد یشوع کہتا ہے کہ لگتا ہے نیچے کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن موسیٰ نے کہا نہیں یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں، جنگ کا اعلان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ماجرا ہے. لیکن جب دیکھا آ کر تو بچڑے کی ستائش کر رہے تھے اور لکھا موسیٰ نے غصے میں قہر میں آ کر لوہوں کو توڑ دیا. وہ احکام جو خدا نے دیے تھے جس پہ ایک طرف خدا کی 4 باتوں کو لکھا گیا کہ خدا اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا نام بے فائدہ نہ لینا اور کوئی معبود نہیں ہے. احکام پہنچنے کو تھا اس سے پہلے ہی حکم عدولی کر دی گئی اور لکھا جب حکم عدولی کی گئی تو اس نے غصے سے لوہوں کو توڑ دیا اور لکھا ہے اس نے سونے کے بچڑے کو لے کر کوٹا اور کوٹ کر اس کا پانی نکال کر بنی اسرائیل کو پلایا اور کہا کہ بنی اسرائیل سن لے جو خداوند کی طرف ہیں وہ میرے پاس آ جائیں اور جو خدا کی طرف نہیں. لکھا ہے کہ لاوی کا قبیلہ خدا کے پاس چلا گیا اور باقی جتنے تھے موسیٰ نے تلوار کے زور سے قتل کروائے. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے تاکہ تم بچ جاؤ اور بھائی بھائی کو قتل کرنا شروع ہو گیا. جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں قائم کی طرح ہم خانہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھیڑ جس کو خدا اپنے زیر بازو سے نکال لایا یہ بھیڑ خدا کے پیچھے آنے کی بجائے موسیٰ کا انتظار کرنے کی بجائے اپنا ہی کام شروع کر دیا، اپنا ہی دیوتا کھڑا کر دیا اور دیوتا کی ستائش اور حمد اور پرستش کرنا شروع ہو گئے. ایک بھیڑ ہمیں جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں وہ ہوشنا کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ. جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ہی ہاتھ ہمیں کھلائے گا، تیرا ہی ہاتھ ہمیں پالے گا، تیرا ہاتھ میں گاہی زیادہ کرے گا، پھر بھی ہم نے تیرے ہی ہاتھ کے اندر رہ کر کھانا ہے. تیرا ہاتھ کم کر دے گا تب بھی ہم نے کھانا ہے. مزدور بھوکا مرے گا تیری وجہ سے مرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تیرا ہاتھ سب کچھ کرے گا، تیری حکومت سب کچھ کرے گی، تیرا اختیار سب کچھ کرے گا، تیری اتھارٹی سب کچھ کرے گی. تو کہے گا میں بیٹھ جاؤں گا، تو کہے گا میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو کہے گا میں لیٹ جاؤں گا، تو کہے گا آپ میں کود جا میں آپ میں کود جائے گا. آپ مجبور ہیں، آپ مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں. حکومت ہمیں جو کہتی ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جو یسوع کہتا ہے وہ کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم خود سے دور کھڑے ہیں، ہم وہ کر ہی نہیں رہے. یہ بھیڑ جو خدا کو کہتی ہے، یسوع کو داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے تو بادشاہ ہے اور وہ بھی اسرائیل کا بادشاہ ہے. لیکن یسوع اسرائیل کا بادشاہ بن کر نہیں آیا، بس وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. وہ پوری دنیا کا، ساری دنیا کا بادشاہ ہے. یہ بادشاہ ایسا بادشاہ نہیں جو تلوار چلائے گا، جو گھائل کرے گا، جو مارے گا یا کسی ایک قبیلے پر اپنا اختیار جمع کر لے گا، بلکہ اس کا اختیار یہ تھا کہ میں سانپ کو کچلوں اور اس کی ساری قوت پر غالب آ کر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ حق دوں کہ جاؤ ان کو کچلو، ان کو کچل ڈالو، مسل ڈالو. یہ ایسا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ، یہ ایسا زورآور بادشاہ ہے جس نے واحد کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور بدل زندہ رہوں گا. یہ ایسا بادشاہ ہے جس کی راہ پیشاب پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا
टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, खुदा का मक़दिस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब है खुदा की रूह का इख्तियार है, कंट्रोल है। हालेलुया। मुकाशफा की किताब अगर हम 7वां बाब पढ़े, तीसरी भीड़ का वहां पर जिक्र मिलता है, लेकिन ये तीसरी भीड़ मुझे बड़ी ही मुख्तलिफ है, बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है। खोले जरा कलाम मुक़द्दस में, आपने मेरे पीछे पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। आमीन। कोई आमीन बोलेगा? आमीन। जोर से पढ़ना है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें 19वीं आयत 9वीं आयत 7वें बाब की 9वीं आयत से है शुरू है, और लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने। कैसे जामे? सफेद जामे। कैसे जामे? सफेद जामे। और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, नजात हमारे खुदा की तरफ से है। ये भीड़ भी कहती है, जो यीशु के पीछे आती है, ये भीड़ भी कहती है, तू नजात है, तू ही नजात दे सकता और कोई नहीं है। और यहाँ पर ये भीड़ भी तख्त के सामने कह रही है कि नजात खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से जिसने खून बहाया है। आमीन। और इधर सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चादरों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा आमीन। और फिर आगे पुकारने लगे। कलीसिया मेरे साथ आपने कहना है, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। तीन भीड़ है, एक कहती है इस बछड़े ने बचाया, एक कहती है इस्राएल के बादशाह होशना हमें बचा, रेस्क्यू दे। और यही भीड़ सुने, यही भीड़, कहीं हम इस भीड़ में इस दुनिया में बैठे हुए तो नहीं, अभी चर्च में हैं और दुनिया में खोए हुए हैं, ऐसे तो नहीं है कोई भी। सुने जरा गौर से, आपस में बात नहीं करनी, हम कोई ऐसा तो नहीं। यही भीड़ मक्कस की अंजील जब हम पढ़ते हैं 15 बाब 11वीं आयत, यही भीड़ कहती है, जब सरदार काहिनों और फकीरों फरीसियों ने बरगलाया उभारा तो यही भीड़ कहती है हम बराबा को छोड़ दें और यीशु को सलीब दिया जाए। एक तरफ कहती है हमें नजात दे, दूसरी तरफ कहती है यीशु को छोड़, यीशु को सलीब दे। आप में से तो नहीं कोई भी ऐसा बैठा हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं और ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, गुनाह कर लेना, वो मसीह यीशु को कबूल करने के बाद गुनाह करता है तो मसीह को अलानिया जलील करता है। अलानिया मतलब आप खुद दोबारा मसीह यीशु को सलीब पर चढ़ाते हैं और वो भी नंगा, विदाउट क्लोथ, कपड़े नहीं है जिस्म पर, तान को फिर छेदते हैं, हाथों को फिर छेदते हैं, सर को फिर छेदते हैं, पसली में भाला फिर मारते हैं, पाँव को छेद देते हैं और जख्मों से छलनी छलनी करते हैं। हम अगर ऐसा करते हैं, आप इन तीन भीड़ में से कौन सी ऐसी भीड़ है? वो भीड़ जिसने अपने जामे बर्रे के लहू से धो लिए हैं, वो भीड़ जो कहती है इज्जत और हशमत मौजूदगी है, शुक्रगुजारी के लायक बर्रा ही है, खुदा ही है और कोई शुक्रगुजारी के लायक नहीं है, और है ही नहीं कोई, इस लायक ही नहीं। जैसे एक दूसरे ने कहने आप इस लायक ही नहीं है, कहते हैं भूल हम नालायक थे, हम रद्द किए हुए थे, हम कुचले हुए थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमें कोई जानता नहीं था। हो सकता है हैरी भाई को पगड़ी की वजह से सारे जानते हो सकता है मेरे नाम से या मेरे वालिद के नाम से मुझे सारे जानते हो, कहते हो ये मंजूर का बेटा है। हो सकता है आपकी
کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے آپ کے نام سے سارے واقف ہوں، آپ کے باپ کے نام سے واقف ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو اور اسے بھی نہ پتا ہو کہ آپ مسیح کے ہو کر ہو گئے ہیں، مسیح کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور مسیح آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور آپ نے اپنا انر یعنی اپنا جامع بھرے کے لہو سے دھو لیا ہے۔ بھیڑ میں داخل ہونے سے پہلے سوچ لیں آپ نے اپنے جامع کو بھرے کے لہو سے دھویا ہے کہ نہیں۔ میں بپتسمے کی گل نہیں کر رہا، وہ تو ساڈے تو دور ہے، اجے میں نہیں لینا، اجے میں ہور گناہ کرنے نے، اجے نہیں میں لینا، میں وہ گل نہیں کر رہا، یسوع دے لہو کی گل کر رہا کہ کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں ہیں، کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں ہیں اور بکھا رہے ہیں، حمد ستائش قدرت عظمت بزرگی شکر گزار کے لائق ایک ہی ہے اور خداوند یسوع مسیح ہے۔ کس بھیڑ میں شامل ہے؟ وہ ہوشنا ریسکیو دے، اور اس کے بعد دوسری طرف پھر گئے، سلیب دو لکھا ہے، جب لکھا ہے بادشاہ نے نہ سنا، اس حاکم نے نہ سنا، بلند آواز سے چلانے لگے، یسوع کو سلیب دو، یسوع کو سلیب دو، برابا کو چھوڑ دو، یسوع کو مار دو۔ گناہ بھی آپ سے کہتا ہے، گناہ آپ کے اندر آتا ہے، بدی آپ کے اندر آتی ہے، کہتی ہے بھائی کو قتل کر دے، پھر کھانا خراب ہو جائے، بھائی کو مار دے، غصہ کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پام سنڈے پاورکن ہو تو جائے سارا پام سنڈے چھوڑ کر اپنے بھائی کو بنا لیں، آپ کا پام سنڈے اس سے بڑا پام سنڈے ہو ہی نہیں سکتا۔ بہن کا راز ہے، چھوڑ دیں۔ وہ 2000 سال پہلے زکریا کی کتاب میں 9 باب کی 9ویں آیت میں لکھا تھا، سیون کی بیٹی دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھے پر بیٹھے ہیں۔ 2000 سال پہلے یہ پورا ہو چکا۔ جب یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو چیک کر لیا کریں، ویئر آر یو، میں کتنے ہوں، میں کہاں ہوں، چیک کر لیا کریں، میرا جامع دھلا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی بچڑے تو نہیں پال رکھے، سونے کے بچڑے، اور میں یہ تو نہیں کہتا میری روزی روٹی میرا خدا ہے۔ آپ کی روزی روٹی آپ کو پال نہیں ہوتی تو کب کے مار چکے ہوتے، کیونکہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال بیابان کے اندر رہے اور مان سلوا کھانے کے بعد بھی وہ مر گئے، لیکن جو یسوع کو کھا لیتا ہے وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے لکھا ہے میرا خون جو پیتا ہے اور میرا جو گوشت کھاتا ہے وہ مجھ میں شامل ہے۔ کچھ دیر بعد ہم کرنے کو ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دیکھیں گے کہ آج بھی تخت لگا ہوا ہے، ہم نے گایا بھی ہے، ہم نے ستائش بھی کی ہے، ہم نے کہا بھی ہے کہ تخت پر بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہوشنا ہم نے کہا، ہاللیلویا ہم نے کہا، جے یسوع ہم نے کہی، سب کچھ کہا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ دیکھیں ذرا کہاں کھڑے ہیں، دیکھیں ذرا آپ کس باتوں میں مگن ہیں، کہیں دنیا داری تو نہیں جو دنیا داری آپ کو خدا سے اور خدا کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں آپ نعرے لگانے والے ہیں، یہاں بلند آواز سے